السلام علیکم طلبہ و طالبات، میں روبینہ کاشف پرچہ اول کے سوال نمبر 3 جسے حصہ نثر کہا جاتا ہے اس کے ایک نئے عنوان کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج جو میں نیا چیپٹر آپ کے لیے لے کر آئی ہوں وہ ہے افسانہ اوور کوٹ، جس کے مصنف ہیں غلام عباس۔ اس سے پہلے کہ ہم غلام عباس یا افسانہ اوور کوٹ کے بارے میں کچھ جانیں، ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ افسانہ کہتے کسے ہیں۔ تو آئیے اس پر ایک نظر۔ افسانہ افسانے کے لیے انگریزی میں شارٹ سٹوری کا نام استعمال ہوتا ہے، اس لیے وہ مختصر کہانی جس میں مصنف معاشرے یا سماج کے کسی نہ کسی رویے کی عکاسی کرتا ہے اسے افسانہ کہا جاتا ہے۔ افسانہ وہ مختصر کہانی ہے جسے ایک ہی نشست میں پڑھا جا سکتا ہے۔ اس میں کردار تو حقیقی ہوتے ہیں مگر کہانی فرضی ہوتی ہے۔ افسانہ ایک طرح کی نثری داستان ہوتی ہے جس کو پڑھنے میں کم از کم آدھا گھنٹہ اور زیادہ سے زیادہ 2 گھنٹے لگتے ہیں، لیکن کسی بھی افسانے کے لیے وقت کا تعین کرنا ممکن نہیں۔ اس لیے افسانے کی بہت سی اقسام ہیں جو آپ کے سامنے ہیں۔ ان میں سے پہلی قسم واقعاتی افسانہ کہلاتا ہے۔ واقعاتی افسانہ ایسا افسانہ ہے جس میں واقعات کو بھرپور انداز میں پیش کیا جاتا ہے اور اس کے پلاٹ پر زیادہ زور دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد کرداری افسانہ، جیسا کہ نام سے ظاہر ہے، جس افسانے کا مرکزی تاثر کسی کردار کی خصوصیات بیان کرنا ہو، ایسے افسانے کو ہم کرداری افسانہ کہہ سکتے ہیں۔ نفسیاتی افسانہ وہ افسانہ ہوتا ہے جس میں کوئی نفسیاتی نقطہ بیان کیا جائے یا کسی کردار کا نفسیاتی تجزیہ پیش کیا جائے، ایسے افسانے کو ہم نفسیاتی افسانہ کہتے ہیں۔ معاشرتی افسانہ، یہ بھی نام سے ہی ظاہر ہے، ایسا افسانہ جس میں کوئی معاشرتی مسئلہ پیش کیا جائے اور اسی معاشرتی مسئلے کو ہمارے سامنے ایک افسانے کی صورت میں بیان کر دیا جائے۔ مقصدی یا نظریاتی افسانہ، ایسا افسانہ جس میں کوئی خاص مقصد ہو، جس کا نظریہ نمایاں ہو، اسے ہم مقصدی یا نظریاتی افسانہ کہہ سکتے ہیں۔ غلام عباس جو اس افسانے کے رائٹر ہیں، مصنف ہیں، افسانہ نگار ہیں، تو ان کے بارے میں ہم جان لیتے ہیں۔ غلام عباس کے بارے میں پہلے میں بتا دوں کہ وہ نہ صرف ایک افسانہ نگار تھے بلکہ وہ بہت اچھے مترجم بھی تھے۔ اس کے علاوہ وہ شاعر بھی تھے، انہوں نے بچوں کے لیے بہت سی کہانیاں بھی لکھی، نظمیں بھی لکھی۔ تو اس لحاظ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ غلام عباس نہ صرف ایک افسانہ نگار تھے بلکہ ایک اچھے شاعر، اچھے مترجم اور اچھے کہانی نویس بھی تھے۔ تو سب سے پہلے تھوڑی سی ان کی حالات زندگی پر روشنی ڈال لیتے ہیں۔ غلام عباس 17 نومبر 1909 میں ہندوستان کے شہر امرتسر میں پیدا ہوئے۔ ادبی زندگی کا آغاز 1925 سے کیا۔ آپ نے کئی غیر ملکی افسانوں کے تراجم بھی کیے۔ آپ نے اپنے دور کے کئی ادبی رسالوں کے لیے لکھا، جن میں رسالہ نیرنگ خیال، رسالہ ہمایوں، رسالہ سہیلی اور رسالہ امرتسر قابل ذکر ہیں۔ بحیثیت افسانہ نگار غلام عباس کا نام اردو کے افسانہ نگاروں میں ایک منفرد اور اعلیٰ مقام کا حامل ہے۔ ان کے افسانوں کا تعلق ہمارے آس پاس کے ماحول سے ہے۔ وہ ہمارے معاشرے کے درمیانے طبقے کی خوب تصویر کشی کرتے ہیں۔ آپ کے افسانوں میں صداقت، واقعیت اور حقیقت پسندی کا وہ جوہر جھلکتا ہے جو افسانہ نگاری کی جان ہوتا ہے۔ انہیں چھوٹے آدمی کا داستان گو بھی کہا جاتا ہے۔ اب یہ کچھ تصانیف ہیں ان کی کتابوں کی صورت میں ہمارے سامنے، جن میں چاند اور تارا ان کا ایک شعری مجموعہ ہے جو بچوں کے لیے انہوں نے نظمیں لکھی تھی۔ جلاوطن یہ ان کا ایک مشہور ترجمہ شدہ مجموعہ ہے۔ دھنک، جاڑے کی چاندنی، جاڑے کی چاندنی یہ اس لیے قابل ذکر ہے کہ ہمارا زیر بحث موضوع یا زیر بحث افسانہ اوور کوٹ وہ اسی مجموعے سے لیا گیا ہے، جاڑے کی چاندنی سے۔ کلیات غلام عباس، آنندی اور گوندنی والا تکیہ۔ اگر ہم دیکھیں غلام عباس کی افسانہ نگاری کی خصوصیات کو تو ان کی افسانہ نگاری میں وہ خصوصیات پائی جاتی ہیں جو بہت کم افسانہ نگاروں میں نظر آتی ہیں۔ انہوں نے اپنی زندگی میں بہت کم افسانے لکھے، لیکن جتنے بھی لکھے بہت خوب لکھے۔
ان کی افسانہ نگاری کی خوبیوں میں چند اہم خوبیاں یہ ہیں: سادگی، کہ ان کے افسانوں میں سادگی نظر آتی ہے، سادہ زبان استعمال کرتے ہیں، اختصار، کہانیاں مختصر ہوتی ہیں، زیادہ طویل نہیں ہوتی، بیجا تفصیلات میں نہیں بڑھتے، حقیقت پسندی، طنزیہ انداز، انسانی نفسیات کی ترجمانی، قوت مشاہدہ، جاندار کردار، تجسس اور آفاقی رنگ۔ مزید ان سب کے بارے میں ہم تفصیل سے گفتگو کریں گے۔ ہر خوبی کے بارے میں باقاعدہ ایک نوٹ میں نے تیار کیا ہے تاکہ آپ کو ان تمام نکات کی سمجھ آ سکے اور یہ تمام خصوصیات آپ کی فنگر ٹپس پہ ہوں۔ اگر آپ اس طرح یہ چند الفاظ کی صورت میں ان نکات کو یاد کر لیں گے تو اس کی تفصیل لکھنا مشکل نہیں ہوتا۔ پھر انہی نکات کو ہم اپنی تنقیدی اور تجزیاتی نوٹ میں شامل کر سکتے ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں ان کی تھوڑی سی تفصیل۔ افسانہ نگاری کے لیے، نثری اسلوب کے لیے اکثر یہ سوال آ جایا کرتا ہے کہ افسانہ نگار غلام عباس کے نثری اسلوب کا جائزہ لیجئے۔ تو اس کے لیے یہ میں نے پوائنٹس کی صورت میں کچھ نوٹس جو ہیں تیار کیے ہیں، امید ہے کہ آپ کے لیے کافی مددگار ثابت ہوں گے۔ پہلی خصوصیت ان کی افسانہ نگاری کی جو ہے وہ ہے انفرادیت۔ غلام عباس اپنے کام کے حوالے سے بڑی انفرادیت رکھتے تھے۔ ان کے افسانے فنی طور پر صحیح اور مکمل ہیں، اگرچہ انہوں نے منٹو، کرشن چندر اور عصمت چغتائی سے بہت کم لکھا، لیکن جتنا بھی لکھا بہت خوب لکھا اور کوئی ان سے آگے نہ بڑھ پایا۔ حقیقت نگاری، غلام عباس کے افسانوں میں حقیقت نگاری نظر آتی ہے۔ وہ پہیلیاں نہیں بجھواتے بلکہ زندگی کے حقائق کو سیدھے سادے الفاظ میں بے نقاب کر دیتے ہیں۔ اختصار، غلام عباس کا اسلوب مختصر نویسی کے اعتبار سے بھی ایک منفرد حیثیت رکھتا ہے۔ وہ بیجا تفصیلات سے اجتناب کرتے ہیں، صرف کہنے کی بات کہتے ہیں اور باقی چیزیں چھوڑ دیتے ہیں۔ طنزیہ انداز، غلام عباس کے افسانوں کی ایک نمایاں خصوصیت ان کا طنزیہ انداز ہے۔ وہ معاشرے کے ان پہلوؤں پر بھرپور وار کرتے ہیں جن کو تہذیب و تمدن کی کھوکھلی چمک دھمک اور ظاہری رکھ رکھاؤ کی بنا پر متوسط طبقے کے لوگوں نے اپنے لیے سرمایہ حیات بنا رکھا ہے۔ قوت مشاہدہ، غلام عباس زندگی کا گہرا مشاہدہ اور تجربہ رکھتے تھے اور انہی کو صاف اور سادہ الفاظ میں بیان کر دیتے تھے۔ کردار نگاری، غلام عباس نے اپنے افسانوں کے لیے جیتے جاگتے کردار تلاش کیے۔ ان کے یہ کردار زندگی کے ہر طبقے سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان میں برے کردار بھی ہیں اور اچھے بھی۔ غلام عباس معاشرے پر تنقید اور اصلاح کا کوئی نظریہ نہیں رکھتے۔ ان کا طریقہ بہت سیدھا سادہ ہے۔ وہ چلتے پھرتے ہی انسانوں میں سے کسی ایک انسان کو جس کی بنیاد پر وہ اپنا افسانہ لکھ لیتے ہیں۔ آفاقی رنگ، غلام عباس کے افسانے کسی خاص ملک یا معاشرے کے ترجمان نہیں بلکہ ہر ملک اور معاشرے کی ترجمانی کرتے ہیں۔ وہ عام انسان کی خوبیوں اور خامیوں کے تمام نفسیاتی پہلوؤں کا مشاہدہ کرتے ہیں جو ہر ملک و قوم کے معاشرے میں پائی جاتی ہیں۔ سادگی، غلام عباس کے افسانوں کی ایک خاص خوبی یہ ہے کہ وہ نہایت سادہ اور سلیس زبان استعمال کرتے ہیں۔ وہ چھوٹے چھوٹے اور آسان جملوں میں بڑی بڑی باتیں کہہ دیتے ہیں۔ تجسس اور حیرت انگیز انجام، غلام عباس کے افسانوں میں تجسس بھرپور انداز میں نظر آتا ہے۔ ان کے افسانوں کے انجام ایسے حیرت انگیز ہوتے ہیں کہ قاری کو چونکا دیتے ہیں۔ تو یہ سب وہ ان کی افسانہ نگاری کی خصوصیات ہیں۔ اگر ہم ان کو ذہن نشین کر لیں، اپنے دماغ میں بٹھا لیں اور ان کو سمجھ لیں تو ہمارے لیے اوور کوٹ کا کوئی بھی سوال، تجزیاتی سوال یا تنقیدی جائزہ کسی بھی صورت میں ہمارے سامنے آ جائے تو ہم انہی خصوصیات کی بنیاد پر اپنا جواب تشکیل دے سکتے ہیں۔ امید ہے آپ کو آج کا لیکچر پسند آیا ہوگا۔ میں آپ سے اب اجازت چاہتی ہوں۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں اوور کوٹ کا خلاصہ اور مرکزی خیال لے کر آؤں گی اور ایک اور لیسن ہم اس کا کریں گے جس میں افسانہ اوور کوٹ کا تنقیدی جائزہ بھی آپ کو سمجھایا جائے گا۔ اللہ حافظ، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔